پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ معراج کا سفر کہاں سے؟ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک. ٹھیک ہے، وہاں تک گئے اور واپس بھی آئے. ٹھیک ہے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیاحت اور واپسی کو معراج کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر معراج پر تشریف لے گئے. اس سفر کو بھی میں آپ کے سامنے شارٹلی بیان کروں گی. بخاری کی 2 روایات میں نے لی ہیں جن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی طرف چڑھے. جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا، دروازہ کھولو. اس نے پوچھا، کون؟ جبرائیل بولے، میں ہوں جبرائیل. اس نے پوچھا، تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں. اس نے پوچھا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں. تب داروغہ نے دروازہ کھول دیا تو ہم آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر چڑھے. وہاں ایک شخص بیٹھا تھا جس کے دائیں طرف بھی ایک مجمع تھا اور بائیں طرف بھی. جب وہ دائیں طرف دیکھتا تو ہنس پڑتا اور بائیں طرف دیکھتا تو رو پڑتا. اس نے کہا، نیک پیغمبر اور نیک بیٹے مرحبا، یعنی ویلکم کیا. میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہیں. ان کے دائیں طرف اہل جنت ہیں اور بائیں طرف اہل دوزخ ہیں. جب یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں یعنی خوشی سے، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں یعنی غم سے. بس اتنا ہی ویو کروایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جبرائیل مجھے لے کر دوسرے آسمان پر چڑھے. دوسرے آسمان پر داروغہ نے وہی کچھ پوچھا جو پہلے آسمان کے داروغہ نے پوچھا تھا. دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی. اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر گئے تو تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، اور 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بیت المعمور دکھایا گیا، یعنی فرشتوں کا کعبہ دکھایا گیا. میں نے جبرائیل سے اس کا حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہاں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی پھر باری نہیں آتی. پھر مجھے سدرۃ المنتہا دکھایا گیا جس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر ہیں اور پتے ایسے جیسے ہاتھی کے کان. اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی اور 2 ظاہر. پوشیدہ تو جنت میں سلسبیل اور کوثر جاتی ہیں، اور ظاہری نیل اور فرات ہیں. پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض ہوئیں. تو میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کا حال تم سے زیادہ جانتا ہوں اور بنی اسرائیل پر بہت بڑی کوشش کر چکا ہوں، لہٰذا تم واپس جاؤ. یعنی تم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاؤ اور اس میں تخفیف کروا کے آؤ، کمی کروا کے آؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا حضرت موسیٰ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور نمازوں میں کمی کروا کر آتے رہے. چنانچہ 10 نمازوں کی تخفیف ہوئی، پھر 30 ہوئیں، پھر 20 ہوئیں، پھر 10 ہوئیں اور پھر 5. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر جانے کو کہا، یعنی 5 بھی حضرت موسیٰ کو زیادہ لگ رہی تھیں، تو میں نے کہا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں انہیں اچھی طرح تسلیم کر چکا ہوں، یعنی اب یہ 5 نمازیں میں قبول کر چکا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، میں نے اپنے بندوں سے تخفیف کی، جبکہ ہر نیکی یعنی نماز کا 10 گنا بدلہ دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بے شک 50 نمازوں کو 5 پر شفٹ کر دیا، لیکن اجر کتنا ملے گا؟ جو 5 نمازیں پڑھے گا 50 نمازوں کا اجر ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بات نہیں بدلتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی، اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز اس سفر کی ہیں جو کہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ یہاں میں نے آپ کو مختصراً بیان کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ آ کر لوگوں کو بتایا تو مشرکین مکہ نے اس کو جھٹلا دیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کا واقعہ لوگوں سے ذکر کیا، جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، اور یوں میں نے اسے دیکھ دیکھ کر قریش کو اس کی نشانیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی جب قریش نے جھٹلایا کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنی بڑی ٹریولنگ کر کے آ جائیں، اب بتائیے کہ بیت المقدس کیسی دکھتی ہے، اس کا یہ پلر کہاں ہے اور یہ دروازہ کہاں ہے، یہ کھڑکی کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیے۔ تو بڑی ہی اسپیشل ٹریولنگ تھی جس کا ذکر یہاں کیا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ جو مسجد اقصی ہے بڑی اسپیشل مسجد ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی میں ایک نماز ہزاروں نمازوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر کسی نے مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھی ہے تو اس کو کتنا اجر ملے گا؟ اس کو 1000 نمازوں کا اجر ملے گا۔ پھر مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد ایسی ہیں جن کے لیے عبادت کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ ایک مسجد الحرام، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی۔ پھر یہ کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل یہ نماز ہے، یعنی آپ کو 1,00,000 نمازوں کا اضافی اجر و ثواب ملتا ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، بڑی اسپیشل مسجدیں ہیں۔ تو یہاں تو مسجد اقصی کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، یہ بڑی اسپیشل مسجد ہے، اس کے آس پاس کی جتنی بھی جگہ ہے ہم نے اس میں برکت دی ہے۔ جہاں یہ مسجد عبادت کے اعتبار سے بابرکت ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کے آس پاس کا ایریا بڑا ہی زرخیز ہے، یہ علاقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت والا ہے، اور یہ زمین پیغمبروں کا مولد، مسکن اور مدفن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کرام کا مرکز رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اس رات تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا۔ کس رات؟ اسراء اور معراج والی رات، ٹھیک ہے، تمام انبیاء کو جمع کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے اور گھر میں ان کی امامت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں امامت کروائی گئی؟ پہلی بات کہ آپ سید المرسلین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کی شریعت قیامت تک قابل عمل رہے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی بھی کی گئی کیونکہ بہت ٹف ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا سفر کروایا گیا، تو اس سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ریلیکس کیا گیا، آپ کی دلجوئی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام انبیاء کی امامت کروائی، اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب سے امت مسلمہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اب وہ قیامت تک امت مسلمہ کا کردار ادا کرے گی۔ اس آیت میں اسراء اور معراج کا جو سفر بتایا گیا ہے اور اس سے جو جڑی جتنی بھی تفصیلات ہیں، یہ بڑا انفارمیٹیو سفر تھا، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ریلیکس کیا گیا، وہاں امت کو بہت سارے انفارمیشنز بھی دی گئیں۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے ٹائم پہ بڑے اسپیشل تحائف دیے گئے، جس میں نماز ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ آبویسلی بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ یہ جو نماز کا تحفہ ملا 5 وقت کا، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے امت پر 2 ٹائم نماز فرض تھی، وہ بھی صرف 2 رکعت، ٹھیک ہے، ایک مارننگ ٹائمنگ میں اور ایک ایوننگ ٹائمنگ میں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ 5 وقت کی نماز دے دی گئی تو پھر اس سفر کے بعد، یعنی اسراء اور معراج کے بعد،
باقاعدہ 5 وقت کی نماز پرفارم ہونا شروع ہوئی. الحمدللہ یہ تب سے لے کر قیامت تک کے لیے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ہو گئی ہے. تو بڑا ہی اسپیشل سفر. میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مختصر تفصیلات رکھی ہیں. اس سفر میں بہت زیادہ انفارمیشن دی گئی. بہت اسپیشل سفر تھا. اگر آپ پورا ڈیٹیل واقعہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو سیرت کے لیکچر میں جو اسراء اور معراج سے ریلیٹڈ ہے اس میں پوری تفصیلات موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا لنک ہم آپ کو تفصیل میں شیئر کر دیں گے تاکہ آپ ساری ڈیٹیلز ایک دفعہ اپنے کانوں سے گزار لیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ تعالی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسراء اور معراج کا سفر کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لنوریہو تاکہ ہم دکھائیں اس کو, من آیاتنا اپنی آیات میں سے, انہو بے شک وہ, ہوا السمیع وہ خوب سننے والا ہے, البصیر خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتوں کو سنتا ہے, خواہ وہ ایمان والا ہو یا کافر ہو, خواہ وہ تصدیق کرنے والا ہو یا تکذیب کرنے والا ہو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کی ڈیٹیلز بتائیں تو 2 گروپس بن گئے, ایک وہ جو مان گئے اور دوسرے وہ جو انکار کر گئے. ان کے دماغ میں نہیں آ رہا تھا یہ سفر اتنے مختصر وقت میں کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد واپس بھی آ رہا ہے اور اتنے شارٹ ٹائمنگز میں اتنی ساری چیزوں کو وہ دیکھ کر آگے اور آ کر بتا رہا ہے کہ میں نے یہ سفر کیا ہے. تو بڑی ایمان کی آزمائش بھی ہوئی, کیونکہ اگر ایمان بالغیب ہے تو ہی بندہ اس اسپیشل سفر کو فوراً سے قبول کر سکتا ہے. ادروائز تو جو لوگ اپنی عقل کو فوقیت دیتے ہیں پھر وہ اس کو قبول کبھی بھی نہیں کریں گے. اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر بڑے ہی مشکل حالات میں کروایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی گئی. ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بہت مشکل چیز سے گزرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عمرے پر بھیج دیتا ہے اور آپ کے دل کو سکون دیتا ہے, آپ کی دل جوئی کر دیتا ہے اور آپ کو ایک ٹائم مل جاتا ہے اپنے رب سے قریب ہونے کا, ہے نا. ایسا ہوتا ہے کیونکہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیف اٹھاتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی طرح سے ریلیکس ضرور کرتے ہیں. جب میں یہ سفر پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تکلیفیں مکہ کے دور میں گزاری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروا کے کتنا ریلیکس کر دیا گیا, کتنا فریش کر دیا گیا, کتنا کمفرٹیبل کر دیا گیا, اور کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جو رب آپ کو اتنا اسپیشل سفر کروا سکتا ہے, کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ مکہ کی سرزمین میں اسلام پھیلا دے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کے بستر کی گرمی ابھی تک موجود تھی. جیسے آپ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں تو آپ کا بستر آپ کے جسم کی گرمی کی وجہ سے گرم ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی گرمی ابھی بھی موجود تھی. کتنا حیران کن تھا. اور اتنے یونیک ویوز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائے گئے, کتنا ایمان بڑھایا گیا. اور پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی تو اس میں کیسا یقین ہوگا, آپ سوچیں ذرا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جیسا انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کوئی اور نہیں لا سکا. آپ کو پیغمبر انقلاب بھی کہا جاتا ہے نا, کہ آپ نے جس وثوق سے اللہ کے پیغام کو پہنچایا لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں. لوگوں نے الحمدللہ دین اسلام کو قبول کیا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علمی سٹیٹس تھا
آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. پھر ایسے شخص کو کسی بھی معاشرے میں کیا حیثیت حاصل ہو سکتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹریولنگ کروائی کہ اس کے بعد جو آپ کا بیان تھا اس میں کتنا اثر تھا, کتنا یقین تھا کہ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب تک وہ یقینی علم پہنچایا ہے کہ دیکھو جنت ہے, دیکھو دوزخ ہے, ایک آسمان کے بعد دوسرا آسمان, دوسرے آسمان کے بعد تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا اور ساتواں, اور پھر اسی طرح سے انبیاء سے ملاقات. الحمدللہ ہم سب کو بھی کتنا علم عطا کیا گیا. سفر تو بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, لیکن انفارمیشن ہم سب کو بھی الحمدللہ بہت عطا کی گئی. اللہ کا بہت شکر اور بہت احسان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بلیسڈ تھے الحمدللہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چونکہ بطور نعمت عطا کیے گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی آپ کی امت ہونے کے ناطے وہ ہم پر بھی شفٹ ہوئی الحمدللہ. بس یہ کہ ہم اس کو لینے والے بنیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں نماز کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ معراج کا بڑا اسپیشل تحفہ نماز ہے. دیکھیں نماز میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں آنی چاہیے. نماز آپ کی پہلی محبت ہونی چاہیے, یعنی نماز کے لیے آپ کی انٹینشن سب سے زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ جس کی نماز اچھی ہے اس کا سب کچھ اچھا ہے, جس کی نماز اچھی نہیں ہے اس کا کچھ بھی اچھا نہیں ہے. اور نماز ہی وہ عبادت ہے کہ جس کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن. تو پورے خوشی و خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. ویسے نماز ایک بھاری عبادت ہے لیکن خاشعین پر نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اپنی نمازوں کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور نماز میں احسان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ہم نے پڑھی تھی نا ایک حدیث کہ جس میں عبادتوں میں احسان کیسے محسوس ہوگا کہ جب آپ عبادت کر رہے ہوں تو آپ کی فیلنگز کیا ہوں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر اتنی ہائی لیول کی ایمانی کیفیت نصیب نہیں ہو رہی تو یہ تو ضرور محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ کیسی خوبصورت نمازیں ہو جاتی ہیں. اور سب سے پہلی ترجیح نماز کو دینی ہے انشاءاللہ تعالی, باقی سارے کام بعد میں. اور ساری زندگی کے لیے اصول بنا لینا ہے کہ نماز سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسی خیر و برکت آتی ہے انشاءاللہ تعالی. تو آج ہم تفسیر کو بس اتنا ہی رکھیں گے, انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو پھر ہم مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.